اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ مفضول ہونے کی وجہ سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے کی وجہ سے دوسرے کو ہم ڈی گریڈ کر دیں، دوسرے کا مقام و مرتبہ ہم صرف نظر کر دیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر لی جائے یا کسی بھی صحابی کی بات کر لی جائے، وہ ہمارے لیے لائق تعظیم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شرف جو ان کو عطا فرمایا ہے یہ اللہ عز و جل عطا فرمایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کہ جو اسلام قبول کرنے میں پہلے افراد ہیں اور مہاجرین میں سے ہیں، انصار میں سے ہیں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی اتباع کی نیک کاموں میں، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ سارے کے سارے راضی ہو گئے اللہ عز و جل سے۔ گواہی کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ عز و جل گواہی دے رہا ہے۔ کیا گواہی ہے؟ دو طرفہ، یک طرفہ نہیں۔ ہم یہ اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے لیے یہ گواہی دیں گے کہ باری تعالیٰ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کیا غیب سے کبھی آواز پلٹ کے آئی کہ ہاں میرے بندے ہم بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں؟ یہ تو کبھی آواز نہیں آئی ہمارے بارے میں۔ لیکن صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے اپنے محبوب کے ذریعے سے کہ رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ تعالیٰ ان سب صحابہ کرام سے راضی ہو گیا، ورضوا، اور وہ سارے کے سارے راضی ہو گئے، عنہ، اللہ عز و جل سے۔ سارے کے سارے صحابی راضی ہیں، اللہ عز و جل تمام تر صحابہ کرام سے راضی ہے۔ کوئی استثناء اس کے اندر کسی کو خارج کیا گیا کہ سوائے فلاں صحابی کے، سوائے فلاں کے، سوائے فلاں کے، باقی سب سے راضی ہے، سوائے اس کے باقی سب سے اللہ عز و جل راضی ہے؟ نہیں، فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام تر صحابہ سے راضی ہے، اور یہ سارے کے سارے صحابہ اللہ عز و جل سے راضی ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور ان کے لیے تیار کر رکھی ہے اللہ عز و جل نے جنات، جنتیں۔ کن کے لیے تیار کر رکھی ہیں؟ ان صحابہ کرام کے لیے اللہ عز و جل نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، تجری تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، نہریں چل رہی ہیں، ایسی عظیم الشان ان کے لیے نعمتیں ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے، کبھی بھی جنت سے خارج نہیں ہوں گے، اسی طریقے سے وہ کبھی بھی دوزخ میں داخل نہیں ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مدح بیان کی، صحابہ کرام کی نعت اللہ عز و جل نے بیان کی۔ ایک اور آیت مبارکہ سورۃ الحدید آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب کے سب صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ کا اچھا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بہتری کا وعدہ فرما لیا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ عز و جل تمہارے تمام تر اعمال سے باخبر ہے۔ یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ ان تمام تر صحابہ کرام سے، وہ والا ہو یا یہ والا ہو، ابھی والا ہو یا بعد والا ہو، اس آیت مبارکہ سے نازل ہونے سے پہلے والا ہو یا بعد والا ہو، جس کے اوپر لفظ صحابی کا ٹیگ لگ گیا، امت، محدثین، علماء کرام جس شخص کو صحابی مانتے ہیں، جانتے ہیں، حدیث کی کتب کے اندر جس کو صحابی لکھا گیا ہے، جس کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہم آتا ہے، وہ تمام تر صحابہ کرام اس آیت مبارکہ کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا، تمام کے تمام سے، وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے بہتری کا وعدہ فرما لیا، ان کے لیے جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرما لیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام تر اعمال سے باخبر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تو تمام تر صحابہ کرام کی جو حیات مبارکہ ہے بڑی زبردست تھی، بہت اچھی تھی، بعد میں بھی اچھی تھی،
لیکن اگر کوئی معترض یہ سوال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے کہ بعد میں یہ واقعہ ہوا، بعد میں یہ واقعہ ہوا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کتنے ہی بعد میں یہ واقعہ ہوا، اس 14ویں صدی میں یہ کوئی واقعہ ہو، اللہ کے علم میں ہے کہ نہیں ہے؟ جو واقعہ بعد میں ہوا وہ اس وقت جب کہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی اللہ کے علم میں تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس آیت مبارکہ کے نازل کرنے کے بعد یہ شخص فلاں معاملہ کرے گا، اللہ کے علم میں تھا کہ نہیں تھا؟ تو اب ہمارا جواب ہوگا بالکل اللہ کے علم میں ہے۔ جس شخص نے پوشیدہ یا ظاہر جو بھی عمل کیا اس وقت کیا، تا قیامت تو جو شخص بھی جو بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ تمام تر اعمال سے باخبر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کا علم ازلی ہے اور ابدی ہے، وہ اس کا علم ہمیشہ سے ہے اور تا قیامت اور اس کے بعد بھی آنے والے جو کچھ بھی ہو چکا، جو کچھ بھی ہوگا بعد میں، قیامت کے قائم ہونے کے بعد، جنتیوں کے جنت میں جانے، دوزخیوں کے دوزخ میں جانے کے بعد، اور آپ کی عقل جہاں تک کام کر سکتی ہے اس کے بھی بعد، یہ سارا کا سارا علم اللہ عز و جل کے علم میں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سب کے ہر عمل سے باخبر ہے تو آج کا کوئی بندہ یا بعد کا کوئی بندہ، صحابہ کرام کے بعد کا کوئی تابعی کی بات کر لیں، تبا تابعی کی بات کر لیں، 2 صدی ہجری، 4 صدی ہجری، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 14ویں صدی ہجری، یا آج سے آپ 1000 سال بعد کی بات کر لیں، کوئی بھی شخص اگر آ کر کہتا ہے کہ نہیں بھائی فلاں صحابی سے یہ معاملہ ہو گیا، تو آپ بتائیں پھر ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ معاملہ کس کا تھا؟ اللہ کے بندوں کا تھا۔ کون سے اللہ کے بندے؟ اس بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی۔ جب اللہ نے اس کو جنت دے دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرما دیا، کیا کیا فرمایا؟ کچھ ہم حدیث مبارکہ سن لیتے ہیں، سماعت کر لیتے ہیں۔ تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے حوالے سے بشارتیں عطا کرنے کے باوجود بعد اب کسی شخص کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ کچھ کہے؟ مثال کے طور سے ایک دنیاوی مثال ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہوئی، اس کے بعد پھر صلح ہو گئی۔ صلح ہونے کے بعد اب میاں نے بیوی نے میاں کو کچھ برا بھلا کہہ دیا تھا۔ اب جب صلح ہو گئی، دونوں پیار محبت سے رہنے لگے، اس کے 1 مہینے کے بعد پھپھو آ گئی۔ پھپھو سمجھتے ہیں؟ خاندان کی کوئی لڑائی کروانے والی خاتون، وہ آ گئی اور انہوں نے آ کے عورت کے کان بھرنا شروع کیے۔ اسی طرح کوئی صاحب آ گئے حضرت کے پاس، شوہر کے پاس، اور آ کے ان کے کان بھرنا شروع کیے کہ بھائی مجھے پتا چلا تمہاری بیوی نے تمہیں ایسا ایسا کہا تھا۔ تو شوہر کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو معاف کر دیا اس کو، وہ معاملہ ہمارا سلجھ گیا ہے، چھوڑو اس بات کو۔ وہ کہتا ہے نہیں یار کیسے چھوڑ دیں، اس نے تو ایسا ایسا کہا تھا تمہیں۔ اب وہ کہتا ہے ہاں کہا تھا، مجھے پتا ہے کہا تھا، لیکن میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اس نے معافی مانگ لی تھی، بات ختم ہو گئی ہماری، اب بڑے پیار محبت سے ہم رہ رہے ہیں۔ ارے بھائی تم سمجھ نہیں رہے ہو، وہ لڑی تھی تم سے، اب یہ بندہ بول رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ فساد پھیلانے والا ہے یا صلح کروانے والا ہے؟ اسی طریقے سے یہ خاتون آ کے اب عورت کے کان بھر رہی ہے، وہ تو تمہیں یہ نہیں دیتا، وہ تو تمہارے ساتھ ایسا کرتا ہے، وہ تو تمہیں یوں کرتا ہے، وہ تو تمہیں لے جاتا نہیں کہ گھمانے پھرانے، کپڑے نہیں دلاتا، تمہیں ڈانٹتا رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عورت کہہ رہی ہے کہ میں اس سے راضی ہوں، میں راضی ہوں، مجھے خوشی ہے، میں خوش ہوں، میں بالکل مطمئن ہوں، میرے ساتھ وہ بہت اچھا ہے۔ وہ پھر بھی کان بھرے جا رہی ہے، تو بھائی ایسا شخص فسادی ہے، ایسے شخص سے بچنے کی ضرورت ہے، ایسے شخص سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جب میاں اور بیوی دونوں کے دونوں آپس میں راضی ہیں، ان کی صلح ہو چکی ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی دل میں برائی نہیں ہے، تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے ان دونوں کے معاملات کو کریدنے کی، ان دونوں کے درمیان فساد برپا کرنے کی، کوئی غلط بات بیان کرنے کی؟ یہ بعد میں جب وہ دونوں پردہ کر جائیں مرنے کے بعد، اب وہ پھر لوگوں کے درمیان بیٹھ کے باتیں کریں کہ وہ دو میاں بیوی تھے نا، ان کے درمیان یہ لڑائی ہوئی تھی۔ ارے بھائی یہ چیز بھی لوگوں کو پتا ہے کہ صلح بھی ہو گئی تھی، خاندان کے لوگ جانتے ہیں، پھر تم آگے یہ فساد کی بات کرو، اچھائی کی بات کیوں نہیں کرتے کہ بعد میں صلح بھی ہو گئی تھی، پیار محبت سے رہ بھی تو رہے تھے۔ تو اب بلا تمثیل، بلا کسی مثال کے جب ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جل اور صحابہ کرام کے معاملے کو، تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل، آپ نے نام سنا ہوگا، امام احمد بن حنبل، یہ 4 فقہ کرام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔
تو یہ امام احمد ابن حنبل نہ صرف یہ کہ بہت بڑے مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، بلکہ بہت بڑے محدث ہیں. جس طرح صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابو داؤد ہے، مسند ابن خزیمہ ہے، اسی طرح مسند امام ابن حنبل بھی ہے. تو انہی امام ابن حنبل کی کتاب ہے فضائل صحابہ کے حوالے سے، اس میں انہوں نے تمام طرح حدیث درج کی ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار ارشاد فرمایا کہ خبردار خبردار میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. لا تتخذوہم غرضا بعدی، ان کو میرے بعد نشانہ نہ بنانا. فمن احبہم، کیونکہ جس شخص نے ان سے محبت کی، فبحبی احبہم، تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی. کیوں؟ ایک شخص عام سا شخص ہے، اس شخص کے ساتھ اب ٹیگ لگ گیا صحابی رسول، اللہ کے رسول کا صحابی، تو اب میری اس سے محبت کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے. اچھا اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے صحابی ہیں، اب تو میری محبت ہے ان کے لیے بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، اور رسول سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کے دوست سے بھی محبت کی جائے. تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے صحابی سے محبت کی، میرے صحابی سے، اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس شخص نے ان سے صحابہ کرام سے بغض رکھا، وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا. یہ تمام تر صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے. ومن آذاہم، اور جس شخص نے ان میں سے کسی کو بھی بغض، کسی کو اذیت دی، تکلیف دی، فقط آذانی، تو اس نے یقیناً مجھے تکلیف دی. ومن آذانی، اور جس شخص نے مجھے تکلیف دی. اب آپ بتائیں اللہ کے محبوب کو کوئی تکلیف دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقط آذ اللہ عز وجل، تو جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ عز وجل کو اذیت دی. ومن آذ اللہ یوشک ان یاخذہ، تو ان قریب ایک اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے. جس شخص نے صحابہ کرام کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ عز وجل کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی تو ان قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کر لے. اب یہ دنیا میں اگر پکڑ ہو جائے تو پھر بھی بچت ہے، اور اگر یہ پکڑ آخرت میں ہو جائے تو آپ سمجھے کہ تو پھر بندہ پھر گیا کہاں، اس کی تو پھر آخرت میں دوزخ پکی والی ہے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو. فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، آپ تو جو ارشاد فرما لیں حق ہے، ہم اس کو تسلیم کریں گے. لیکن بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا رہے ہیں. اور کس کی قسم ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ عز و جل کی، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. لو ان احدکم انفق مثل احد یا احد، لو ان احدکم انفق، اگر تم میں سے کوئی بھی شخص انفاق کرے، صدقہ کرے، مثل احد، احد پہاڑ کے برابر، ذهب سونا، احد پہاڑ برابر اگر سونا بھی خیرات کرے، ما ادرکا مد احدہم ولا نصیفہ، نہ تو وہ کسی ان کے مد کو پہنچے گا نہ اس کے نصف کو پہنچے گا. یعنی ایک طرف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون صحابی کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف حاصل ہوا، اس کے اوپر ٹیگ لگا ہوا ہے کہ بس اس نے اور اگرچہ کچھ بھی نہ کیا ہو صرف صحابی رسول ہے. تو اب یہ شخص ایک مد یا ایک سا گندم جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، اور دوسری طرف ایک عام شخص ہم جیسا، یا کہہ لیں کہ امت کا سب سے نیکوکار بندہ، وہ اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کوئی کمپیریزن نہیں. احد پہاڑ برابر سونا، اور ایک طرف صحابی رسول کا نصف سا
خیرات کرنا، یہ سونا اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو صحابیت کا شرف حاصل ہے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حفظنی فی اصحابی، جس شخص نے میرے صحابہ کرام کی حفاظت کی. اب وہ حفاظت اس طور پر بھی ہو سکتی ہے کہ جسم کی حفاظت، وہ حفاظت عزت کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اب دنیا میں ظاہری طور پر نہیں ہیں، لیکن بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں. کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی زوجہ محترمہ کے بارے میں کوئی لعن طعن کرتا ہے، کوئی کسی دوسرے صحابی کے بارے میں کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی حسنین کریمین کے بارے میں کوئی کچھ کہتا ہے. تو تمام تر صحابہ کرام کے حوالے سے ہمیں خبردار رہنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میرے کسی صحابی کی حفاظت کی کنت لہو یوم القیامت حافظا، تو میں اس شخص کا محافظ ہوں گا قیامت کے دن. اب بتائیں جس شخص کی حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوں، فرشتہ اس کو ٹچ بھی کر سکتا ہے دوزخ میں لے جانے کے لیے. اللہ عز و جل اگر غضب فرماتا بھی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامت رحمت اس کو ڈھانپے ہوئے ہے تو وہ غضب تو اس شخص کو نہیں پہنچے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حفاظت فرما رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے شخص کی حفاظت فرمائیں گے جس نے صحابی رسول کا دفاع کسی بھی طور پر کیا ہوگا. ومن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، اور جس نے میرے کسی صحابی کو برا کہا اس پر اللہ عز و جل کی لعنت ہو. اسی طرح ایک اور روایت اسی کے قریب میں کہ جس شخص نے بھی میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہا اس پر اللہ عز و جل کی لعنت ہو، تمام تر ملائکہ کی لعنت ہو، تمام تر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو. اس قدر شدید معاملہ ہے صحابہ کرام کے حوالے سے. تو یہ چیز اپنے پیش نظر رکھیں کہ صحابہ کرام بس آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بھائی یہ صحابی ہے، اور پھر کوئی بھی آپ کو کچھ بھی کہے کہ اس نے ایسا کیا تو وہاں پر کان بند کر لیں کہ بھائی یہ بتاؤ صحابی ہیں؟ اگر صحابی ہیں تو بس زبان بند کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرما دی، اللہ عز و جل نے جنت کی بشارت عطا فرما دی، بات ختم. اس نے کچھ بھی کیا میں نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دیا، بات ختم ہو جاتی ہے.